عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا۔ کورونا سے پیدا شدہ مشکلات کے تناظر میں یہ بجٹ اس بحرانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے۔ وفاقی حکومت کا 3,437 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش۔ وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے آئندہ مالی سال کے لیے 7,295 ارب روپے کا بجٹ ایوان کے سامنے رکھا۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو نہیں بڑھایا گیا۔ رواں برس پینشن میں اضافہ بھی روک دیا گیا۔ ملک سے کورونا کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے بجٹ میں 70 ارب روپے مختص۔ کورونا کی روک تھام کے لیے درآمد ہونے والی 61 اشیاء پر کسٹمز ڈیوٹی ختم۔ صحت کے لیے 20 ارب روپے رکھے گئے۔ کراچی اور لاہور کے اسپتالوں کے لیے الگ سے 13 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 64 ارب اور اصلاحات کے لیے 5 ارب روپے۔ تعلیمی اداروں پر ٹیکس میں کمی کا اعلان۔ آئندہ سال ترقیاتی پروگرام کا بجٹ 1,324 ارب ہوگا۔ این ایف سی کے تحت صوبوں کو 2,874 ارب روپے دیے جائیں گے۔ ملک کی دفاع کے لیے 12 کھرب 89 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں تیار ہونے والے موبائل فونز پر ٹیکس میں کمی کا اعلان۔ خوردنی تیل اور بیجوں پر ڈیوٹی 2% کم۔ کسٹم ڈیوٹی ختم۔ سیمنٹ پر فی کلو ڈیوٹی کم ہو کر 1 روپے 75 پیسے ہو گئی۔ اسٹیل پائپ اور بوائلر پر ریگولیٹری ڈیوٹی بھی کم ہو کر 6% پر آ گئی۔ سگریٹ اور تمباکو پر ڈیوٹی 100% کرنے کا اعلان۔ انرجی ڈرنکس اور ڈبل کیبن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ۔ خریدار کے لیے شناختی کارڈ کی شرط 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی گئی۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ۔ ایوان میں بینرز اٹھائے، خوب نعرے لگائے۔ لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، خواجہ آصف بولے حکومت نے معاشی ناکامیوں کا ملبہ کرونا پر ڈالنے کی کوشش کی۔ کرونا 2 مہینے پہلے پھیلا لیکن معیشت پہلے کی تباہ ہو چکی۔ پیپلز پارٹی نے بھی بجٹ مسترد کر دیا۔ نوید قمر نے کہا بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا، نچلے طبقے سے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا گیا۔ تاجر اور صنعت کاروں کا وفاقی بجٹ پر ملے جلے رد عمل کا اظہار۔ کہا شناختی کارڈ کی شرط مکمل ختم ہونی چاہیے تھی۔ کورونا کے باعث مزید ریلیف کی امید تھی جو نہیں دیا گیا۔ عوام کا وفاقی بجٹ پر مایوسی کا اظہار۔ کہا غریب کے لیے کچھ نہیں، کوئی شے سستی نہیں کی گئی۔ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ پاکستان میں ایک دن کورونا کے ریکارڈ 6,397 کیسز، تعداد 1,25,933 ہو گئی۔ خطرناک کرونا وائرس آج مزید 107 زندگیاں نکل گیا۔ اموات 2,463 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں 890، سندھ میں 776 اور خیبر پختونخوا میں 632 مریض لقمہ اجل بنے۔ لاہور میں کورونا کا پھیلاؤ کیسے روکا جائے؟ پنجاب حکومت کے بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ لاہور کو پیٹوں کے لیے مکمل بند کرنے کی تجویز۔ انتظامیہ نے شہر کے لیے علیحدہ مؤثر پالیسی مرتب کر لی۔ وزیراعظم کی حتمی منظوری کے بعد عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ پنجاب کے مجموعی مریضوں میں سے نصف سے زائد لاہور میں ہیں۔ کراچی سمیت سندھ میں کورونا کے پھیلاؤ نے رفتار پکڑ لی۔ 24 گھنٹے میں 2,428 کیسز رپورٹ، 17 افراد جان سے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں صوبے میں 530 مریضوں کی حالت تشویشناک، 83 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ سرکاری اسپتالوں میں ICU اور HDU بیڈز قائم کرنے کا فیصلہ۔ بلوچستان کے 90% علاقوں میں کورونا پھیل چکا۔ ڈی جی صحت ڈاکٹر سلیم ابڑو کی پریس کانفرنس۔ کہا مساجد اور ٹرانسپورٹ میں SOPs پر عمل نہیں ہو رہا۔ جولائی تک صرف بلوچستان میں 1 لاکھ کیسز ہو جائیں گے۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کا SOPs پر عمل نہ کرنے پر ایکشن کا انڈیا، کہتے ہیں عوام کی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بڑی کامیابی، نسٹ یونیورسٹی میں کرونا کی تشخیصی کٹ تیار، ڈریپ نے ٹیسٹنگ کٹ کی منظوری بھی دے دی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کرونا ٹیسٹ پر اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی، سائنسدانوں نے سر فخر سے بلند کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان کا شیخ رشید احمد کو ٹیلی فون، وزیر ریلوے سے خیریت دریافت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی کرونا سے متاثر، سیلف آئسولیٹ ہو گئے۔ چیئرمین سینٹ کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے رابطہ، طبیعت دریافت کی۔ نیب شہباز شریف کا دوبارہ سے کرونا ٹیسٹ کرائے، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا مطالبہ، کہا نیب نے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ شہباز شریف کو بلایا، اگلے ہی روز ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ لیگی رہنماؤں نے شہباز شریف کی بیماری پر سیاست کی، شہباز کرونا سے لڑنے لندن سے آئے تھے، پاکستان آ کر ڈرائنگ روم سیاست شروع کر دی۔ PIA کا ایک اور طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا، گلگت ایئرپورٹ پر طیارے کا لینڈنگ گیئر کا بولٹ گر گیا، پرواز 605 کو ایئرپورٹ پر ہی روک لیا گیا۔ حکام کے مطابق جہاز کا مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ریلوے کو ترقی کے ٹریک پر لانے کے لیے سپریم کورٹ کا بڑا اقدام، ریلوے سے غیر ضروری اور نااہل ملازمین کو نکالنے اور مکمل اوور ہائلنگ کا حکم۔ چیف جسٹس کا سیکریٹری کے بیان پر عدم اطمینان کا اظہار، ریمارکس دیے ریلوے میں نااہل لوگ بھرے ہوئے ہیں، ٹرینیں آئے روز حادثات کا شکار ہوتی ہیں۔ پیٹرول کا بحران 12 روز بعد بھی برقرار، مختلف شہروں میں عوام آج بھی ہوتے رہے خوار۔ لاہور ہائی کورٹ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پر برہمی کا اظہار، چیف جسٹس نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری اور سیکریٹری پیٹرولیم کو طلب کر لیا، 17 جون تک جواب جمع کرانے کا حکم۔ پر خصوصی ٹرانسمیشن، اینکر پرسن عمران سلطان اور انور کاشف کی بے لاگ گفتگو، ماہرین صنعت کاروں اور تاجروں کے بجٹ پر تجزیے اور تبصرے۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا معاشی ترقی کی شرح نمو حکومتی بیان سے کہیں زیادہ نیچے آئی۔ کیا یہ ہوا ہے کہ آپ کا شرح نمو 1.9% سے بڑھ کر 3.3% پہ چلے گیا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایویڈنس ایسی کوئی نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے، یعنی حکومت نے اوور ایسٹیمیٹ کیا، 5 سے 6 سگنیفیکنٹلی اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ گلگت میں سیکورٹی فورسز کا ایکشن، بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے 2 جاسوس گرفتار، دونوں سے بھارتی کرنسی اور دستاویزات برآمد، پولیس کے مطابق دونوں افراد نے جاسوس ہونے کا اعتراف کر لیا۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی، امریکہ میں کیسز 21 لاکھ کے قریب پہنچ گئے، برازیل میں 8 لاکھ اور روس میں 5 لاکھ ہو گئے۔ بھارت متاثرہ ممالک میں چوتھے نمبر پر آ گیا، متاثرین کی تعداد 3 لاکھ سے اوپر چلی گئی۔ اعلان کر دیا، اظہر علی ٹیسٹ اور بابر اعظم T20 کی قیادت کریں گے، حیدر علی اور سہیل خان بھی اسکواڈ کا حصہ، دورہ 3 ٹیسٹ اور 3 T20 پر مشتمل ہوگا۔